ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ پیش خدمت ہے سرخیاں۔ کشمیر اسمبلی میں افراتفری، دفعہ 370 کی بحالی کے بینر پر ہنگامہ، بی جے پی کے قانون ساز وکرم رندھوا اور شیخ خورشید کے درمیان ہاتھا پائی۔ آپ راتوں رات مکانات نہیں گرا سکتے، بلڈوزر کارروائی پر یوگی حکومت کو سپریم کورٹ کا اظہار برہمی، متاثرین کو 25 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا دیا حکم۔ ہجومی تشدد کے واقعات پر ریاستی حکومتوں کی عدم سنجیدگی پر سپریم کورٹ کا انتباہ، 5 ریاستوں کے چیف سیکریٹریوں کو جوابی حلف نامہ داخل کرنے کا دیا حکم۔ بہرائچ بلڈوزر ایکشن پر یوگی حکومت سے جواب طلب، عدالت نے پوچھا انہدامی کارروائی سے پہلے سروے ہوا یا نہیں۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ سٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹالوجی، ڈرمٹالوجی، گائنیکالوجی، پلمونالوجی، نیورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹوری چوکی، حیدرآباد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ جموں کشمیر اسمبلی میں آج زبردست ہنگامہ ہوا۔ اسمبلی میں آرٹیکل 370 اور اس سے متعلق حکومت کی قرارداد پر ہنگامہ اس قدر بڑھ گیا کہ نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی۔ ہنگامہ اس وقت شروع ہو گیا جب آزاد رکن اسمبلی اور انجینئر رشید کے بھائی شیخ خورشید نے ایک بینر دکھاتے ہوئے دفعہ 370 اور دفعہ 35A کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ شیخ خورشید بینر لے کر ایوان کے ویل میں پہنچ گئے جس پر لکھا تھا کہ ہم آرٹیکل 370 اور 35A کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہیں اپوزیشن لیڈر اور بی جے پی کے رکن اسمبلی سنیل شرما نے ان کے بینر کی مخالفت کی، نیز خصوصی حیثیت پر حکومت کی قرارداد کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے احتجاج شروع کر دیا۔ اسی ہنگامہ آرائی کے بیچ بی جے پی کے قانون ساز وکرم رندھوا اور خورشید کے درمیان باقاعدہ ہاتھا پائی ہو گئی۔ خورشید کی حمایت پیپلز کانفرنس کے قانون ساز سجاد لون اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے وحید پرا اور ٹریجری بینچوں کے قانون ساز آگے آئے۔ دوسری طرف بی جے پی کے دیگر اراکین اسمبلی بھی خورشید پر حملہ آور ہو گئے اور ان سے بینر چھین لیا۔ بی جے پی MLAs نے وہ بینر پھاڑ دیا۔ زبردست ہنگامہ آرائی کے بعد اسپیکر رحیم راٹھور نے ایوان کی کارروائی 15 منٹ کے لیے ملتوی کر دی۔ 15 منٹ بعد ایوان کی کارروائی بحال ہوئی تو بی جے پی MLA سنیل شرما نے حکومت پر سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں نے خصوصی حیثیت کے نام پر کشمیر کے لوگوں کا قتل کیا۔ ان کے اس الزام پر ایوان میں ایک بار پھر ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس دوران بی جے پی اراکین نے جے شری رام کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ بی جے پی کے جواب میں NC کے رکن اسمبلی بلال لون نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ جموں کشمیر اسمبلی اجلاس کا چوتھا دن تھا اور یہ مسلسل دوسرا دن ہے جب خصوصی حیثیت کی بحالی اور دفعہ 370 اور 35A کے معاملے پر پوری کارروائی ہنگامے اور التوا کی نظر ہو گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز نائب وزیر اعلیٰ نے خصوصی درجے پر ایک قرارداد پیش کی تھی جس سے مسلسل ہنگامہ ہو رہا ہے۔ حکومتوں کی جانب سے منمانی طریقے سے لوگوں کی جائیدادوں پر چلنے والے بلڈوزر کارروائی پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی تھی، مگر اس روک اور پابندی کے باوجود اتر پردیش سمیت دیگر بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں میں مسلسل بلڈوزر کارروائی جاری تھی، جس کے خلاف سپریم کورٹ میں عرضی بھی دائر ہے۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش کی یوگی حکومت کو بلڈوزر کی کارروائی پر پھٹکار لگائی ہے۔ UP کے مہاراج گنج ضلع میں سڑک کو وسیع کرنے کے منصوبے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کرتے ہوئے مکانات کو گرا دیا گیا۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ UP حکومت اس شخص کو 25 لاکھ روپے کا معاوضہ دے جس کا گھر منہدم کیا گیا ہے۔ CJI DY چندرچوڑ نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ 3.7 مربع میٹر کی تجاوزات تھی، ہم تو سن رہے ہیں لیکن کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے گھر اس طرح کیسے گرا سکتے ہیں؟ یہ مطلق العنانی ہے کسی کے گھر میں داخل ہونا۔ عدالت نے کہا کہ یہ مکمل طور پر منمانی ہے، مناسب طریقہ کار کہاں اپنایا گیا ہے؟ ہمارے پاس حلف نامہ موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا، آپ نے صرف سائٹ پر جا کر لوگوں کو آگاہ کیا۔ ہم اس معاملے میں تعزیری معاوضہ پیش کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں
کیا یہ انصاف کا مقصد پورا کرے گا؟ درخواست گزار کے وکیل نے معاملے کی تحقیقات کی استدعا کی۔ چیف جسٹس نے ریاستی حکومت کے وکیل سے پوچھا کہ کتنے گھر گرائے گئے۔ ریاستی وکیل نے کہا کہ 123 غیر قانونی تعمیرات ہیں۔ جسٹس جے بی پارڈیوالا نے کہا کہ آپ کے کہنے کی کیا بنیاد ہے کہ یہ غیر قانونی تھا؟ آپ نے 1960 سے کیا کیا؟ پچھلے 50 سال سے کیا کر رہے تھے؟ متکبر ریاست کو NHRC کے احکامات کا کچھ احترام کرنا پڑے گا۔ آپ خاموش بیٹھے ہیں اور ایک افسر کی کارروائی کا تحفظ کر رہے ہیں۔ جسٹس جے بی پارڈیوالا نے یو پی حکومت کے وکیل سے کہا کہ کل رات آپ کے آفیسر نے سڑک کو چوڑا کرنے کے لیے پیلے نشان والے علاقے کو گرا دیا۔ اگلی صبح آپ بلڈوزر لے کر آئے۔ یہ ایک ٹیک اوور کی طرح ہے۔ آپ بلڈوزر لے کر آتے اور گھر کو گراتے ہیں۔ آپ گھر والوں کو گھر خالی کرنے کا وقت بھی نہیں دیتے۔ سڑک کی توسیع محض ایک بہانہ تھا۔ چیف جسٹس نے حکم میں کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ریاستی یو پی نے NH کی اصل چوڑائی دکھانے کے لیے کوئی دستاویز پیش نہیں کی ہے۔ دوسرا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی دستاویز موجود نہیں ہے کہ تجاوزات کی نشاندہی کرنے کے لیے کوئی تفتیش کی گئی ہو۔ تیسرا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کوئی مواد موجود نہیں ہے کہ اس منصوبے کے لیے زمین حاصل کی گئی تھی۔ ملک میں ہجومی تشدد کے بڑھتے واقعات، خاص طور پر نام نہاد گو رکشکوں کے ذریعے ہجومی تشدد پر ملک کا دانشور طبقہ فکرمند اور تشویش کا اظہار کرتا رہا ہے۔ اس سلسلے میں نیشنل فیڈریشن آف انڈین وومین یعنی NFIW کی جانب سے سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ایک عرضی پر عدالت عظمیٰ نے سماعت کی۔ عدالت نے موب لنچنگ کے واقعات پر ریاستوں کی غیر سنجیدگی پر سخت پھٹکار لگائی اور 5 ریاستوں یعنی آسام، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، مہاراشٹر اور بہار کو انتباہ جاری کیا کہ وہ اگلی تاریخ تک ہجومی تشدد اور خاص طور پر گو رکشکوں کے ذریعے پیش آنے والے واقعات پر اپنے جوابی حلف نامہ داخل کریں۔ اس سلسلے میں جسٹس BR گوائی اور KV وشوناتھن کی بینچ نے حکم دیا کہ جوابی حلف نامہ 5 ریاستوں کے چیف سیکریٹریوں کے ذریعے داخل کیا جائے گا۔ اگر وہ حلف نامہ داخل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو چیف سیکریٹریز خود عدالت کے سامنے موجود رہیں گے اور وجہ بتائیں گے کہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جانی چاہیے۔ لائیولا کی رپورٹ کے مطابق عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ہم واضح کرتے ہیں کہ اگر مذکورہ ریاستوں کی طرف سے جوابی حلف نامے داخل نہیں کیے گئے تو مذکورہ ریاستوں کے چیف سیکریٹریز سماعت کی اگلی تاریخ پر ذاتی طور پر عدالت میں موجود رہیں گے تاکہ یہ بتائیں کہ ان کے خلاف عدالت کے احکامات کی عدم تعمیل پر کارروائی کیوں نہیں کی جانی چاہیے۔ خیال رہے کہ NFIW کی طرف سے ایڈوکیٹ نظام پاشا پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ ہندوستان میں لنچنگ کے معاملات سے متعلق نیشنل فیڈریشن آف انڈین وومین یعنی NFIW کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کر رہی تھی۔ NFIW نے عدالت عظمیٰ پر زور دیا کہ وہ حکام کو تحسین پوناوالا کیس کے نتائج اور ہدایات کے لحاظ سے فوری کارروائی کرنے کا حکم جاری کرے۔ سپریم کورٹ کے ذریعے جاری کردہ رہنما خطوط کے مطابق ہر ضلع میں ایک نوڈل آفیسر کا تقرر ہونا ضروری ہے جو پولیس سپرنٹینڈنٹ کے درجے سے نیچے نہ ہو تاکہ ہجومی تشدد اور گائے کی حفاظت کے واقعات کو روکا جا سکے۔ فیصلے کی تاریخ کے 3 ہفتوں کے اندر ریاستی حکومتوں کو ان متاثرہ اضلاع کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے جہاں لنچنگ کے واقعات ہوئے ہیں۔ ریاستی حکومتیں اس فیصلے کی تاریخ سے 1 ماہ کے اندر CRPC کی دفعہ 357A کے تحت لنچنگ، ہجومی تشدد کا شکار معاوضہ اسکیم تیار کریں گی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے بہرائچ میں مبینہ تجاوزات کے خلاف انہدامی کارروائی کو چیلنج دینے والی مفاد عامہ کی عرضی پر سماعت کے دوران یوگی حکومت سے سوال کیا ہے کہ قانون کے مطابق سروے اور حد بندی کی گئی تھی یا نہیں۔ عدالت نے ریاستی حکومت سے دیگر نکات پر بھی معلومات مانگتے ہوئے معاملے میں اگلی سماعت کے لیے 11 نومبر کی تاریخ طے کی ہے۔ اس دوران عدالت کو بتایا گیا کہ حکومت کی طرف سے جوابی حلف نامہ داخل ہو چکا ہے۔ اس پر عدالت نے درخواست گزار کو جواب داخل کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم جسٹس AR مسعودی اور جسٹس سبھاش ودھیارتی کی بینچ نے ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس کی طرف سے داخل مفاد عامہ کی عرضی پر پاس کیا۔ عدالت نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل VK شاہی کو یہ بھی بتانے کے لیے کہا ہے کہ کیا اس بات کی جانچ کرائی گئی تھی کہ جن لوگوں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے وہ املاک کے اصلی مالک ہیں یا نہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے دلیل دی ہے کہ جن افسروں نے نوٹس جاری کی ہے وہ متعلقہ الزامات کے تحت نوٹس جاری ہی نہیں کر سکتے۔ نوٹس جاری کرنے کا حق صرف ضلع مجسٹریٹ کو ہے۔ اس پر عدالت نے اگلی سماعت پر یہ بھی بتانے کو کہا ہے کہ کیا نوٹس صحیح افسروں کے ذریعے جاری کی گئی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے بھی کہا ہے کہ وہ جن لوگوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں ان کی تفصیل اگلی سماعت میں پیش کریں۔ اس معاملے کی سماعت کے سلسلے میں ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت میں
وکیل نے بتایا کہ عدالت نے زبانی طور پر کئی تبصرے کیے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ جب آپ کسی ڈھانچے کو منہدم کرنے کی تجویز رکھتے ہیں تو اسے چنندہ طریقے سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ریاست کو قانون پر عمل کرنا ہوگا اور یہ یقینی کرنا ہوگا کہ ہر قدم پر قانون پر عمل کیا جائے گا۔ اسرائیل میں وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی جانب سے وزیر دفاع یوآف گولانٹ کو برطرف کرنے کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گیا۔ گولانٹ نے حالیہ عدالتی اصلاحات کے خلاف بیان دیا تھا، جس کے نتیجے میں عوام اور فوج کے حلقوں میں سخت تقسیم پائی جا رہی تھی۔ گولانٹ نے مطالبہ کیا تھا کہ اسرائیلی معاشرے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عدالتی اصلاحات کو فی الحال ملتوی کر دیا جائے، لیکن نیتن یاہو نے انہیں ان کی اس تنقید کے باعث عہدے سے ہٹا دیا۔ وزیر دفاع کی برطرفی کی خبر سنتے ہی ہزاروں مظاہرین تل ابیب، یروشلم اور دیگر شہروں کی سڑکوں پر نکل آئے۔ تل ابیب میں مظاہرین نے مرکزی شاہراہ کو بلاک کر دیا اور جلاؤ گھیراؤ کیا۔ یروشلم میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے گھر کے باہر بھی ہزاروں افراد نے احتجاج کیا، جہاں پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ متعدد لوگ اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب مارچ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اسرائیل میں عدالتی اصلاحات کا منصوبہ طویل عرصے سے متنازع بنا ہوا ہے، جسے نیتن یاہو کی حکومت نے عدلیہ اور حکومتی اختیارات کے مابین توازن قائم کرنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ اس اصلاحات کے ذریعے عدلیہ کے اختیارات کو محدود کیا جا رہا ہے، جس سے طاقت کا توازن حکومتی اتحاد کے حق میں ہو جائے گا۔ اس منصوبے کے خلاف اسرائیل میں مسلسل 3 ماہ سے عوامی احتجاج جاری ہے، جسے اسرائیل کی تاریخ کے سب سے بڑے مظاہروں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ ان اصلاحات سے متعلق اہم قانون سازی رواں ہفتے پارلیمنٹ میں متوقع ہے، جس میں حکومتی اتحاد کو عدلیہ کی تقرریوں پر مکمل اختیار دینے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ عدالتی امور کے ماہرین اور سابق دفاعی حکام نے بھی اصلاحات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک نے بھی اسرائیل کی عدالتی اصلاحات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ قابض اسرائیلی فوج کی مسلسل 46ویں روز بھی لبنان کے خلاف وسیع پیمانے پر جارحیت جاری رکھی ہوئی ہے۔ قابض فوج نے بیروت کے جنوبی علاقے الزاہیہ کے مختلف مقامات پر متعدد چھاپے مارے۔ لبنانی خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ دشمن کے جنگی طیاروں نے جنوبی علاقے پر 9 حملے کیے، جن میں حرحریق کے علاقوں میں 3 حملے کیے۔ الابیاد میں 2، اللیلیکی المرجع میں 1 حملہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ المعمورہ برج البراجنہ الامریکن محلے پر 1 حملہ کیا گیا۔ یہ چھاپے اس وقت کیے گئے جب قابض فوج نے جنوبی بیروت کے 4 محلوں کے مکینوں کو بیروت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب عمارتوں کو زبردستی خالی کرنے کی وارننگ جاری کی۔ لبنان کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ 9 اسرائیلی حملے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں ہوئے۔ وزارت صحت اور سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق وسطی اور جنوبی لبنان کے 2 قصبوں پر قابض اسرائیلی بمباری میں 25 افراد شہید اور 14 زخمی ہو گئے۔ وزارت صحت نے اطلاع دی کہ البقاء اور بالابک پر فضائی حملوں کے نتیجے میں 40 شہید اور 53 زخمی ہوئے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے پہلی بار حیفا بحری اڈے کو نشانہ بنایا، جس میں حیفا خلیج میں میزائل کشتیوں اور آبدوزوں کا بیٹرا شامل ہے۔ حزب اللہ نے پہلی بار تل ابیب کے جنوب میں قابض فوج میں 98ویں ڈویژن کے ریزرو پیپراشوٹ بریگیڈ کے بلو اڈے ڈرون سے حملہ کیا۔ وزارت صحت نے ایک بیان کے ذریعے کہا کہ برجا قصبے پر قابض اسرائیلی حملے میں کم سے کم 20 فلسطینی شہید اور 14 زخمی ہو گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریسکیو آپریشنز اور ملبے کو ہٹانے کا کام ابھی بھی جاری ہے۔ شہداء اور زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی نبیلہ سید کی امریکہ کے انتخابات میں الینوائے ایوان نمائندگان میں دوسری شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ الینوائے ایوان نمائندگان میں 51ویں ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کے لیے 25 سالہ نبیلہ سید نے دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کی ہے۔ نبیلہ کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور انہوں نے پہلی بار 2022 میں 23 سال کی عمر میں ریپبلکن امیدوار کرس بوس کو شکست دی تھی۔ ان انتخابات میں نبیلہ نے 22,775 ووٹ یعنی 53.28% حاصل کیے، جبکہ ان کے حریف بوس نے 20,847 ووٹ یعنی 47% حاصل کیے تھے۔ اس موقع پر بھارتی نژاد غیر مسلم رائے دہندگان نے نبیلہ سید کی بھرپور حمایت کی۔ اس بار نبیلہ نے ریپبلکن امیدوار 49 سالہ ٹوسی اوفوڈائک کو 29,265 ووٹ یعنی 55.0% حاصل کر کے شکست دی، جبکہ ان کی حریف نے 23,983 ووٹ یعنی 45.0% حاصل کیے۔ نبیلہ کے والد سید معیز الدین کا تعلق حیدرآباد کے ٹولی چوکی علاقے سے ہے اور وہ 1980 کی دہائی میں امریکہ منتقل ہوئے تھے۔ نبیلہ کی پیدائش الینوائے میں ہوئی اور انہوں نے پلاٹائن ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یونیورسٹی آف کیلیفورنیا
برکلے سے بیچلر کی ڈگری مکمل کر لی۔ مشہور فلم اداکار متھن چکرورتی کے خلاف مسلمانوں کے تعلق سے اشتعال انگیز تقریر کرنے کے معاملے میں مغربی بنگال میں کیس درج کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق متھن چکرورتی نے ایک عوامی جلسہ یا پروگرام میں یہ بیان دیا تھا کہ تم ہمارا ایک پھل کاٹو گے تو ہم 4 پھل کاٹیں گے۔ کولکتہ کے بدھان نگر پولیس اسٹیشن میں مشہور اداکار کے خلاف ایک FIR درج کرائی گئی ہے۔ دراصل کولکتہ میں منعقد BJP کی ایک میٹنگ کے دوران متھن چکرورتی نے فلمی انداز میں ایک اشتعال انگیز تبصرہ کیا تھا۔ مغربی بنگال پولیس نے اس معاملے میں شکایت ملنے کے بعد کارروائی کرتے ہوئے FIR درج کر لیا ہے۔ ایک سینئر پولیس آفیسر کا کہنا ہے کہ شکایت کی بنیاد پر FIR درج کر لی گئی ہے، لیکن ابھی تک متھن چکرورتی سے پوچھ گچھ کے لیے نوٹس نہیں بھیجا گیا ہے۔ دوسری جانب متھن نے بھی اپنے متنازعہ تبصرے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ حالانکہ سیاسی حلقوں میں ان کے اس متنازعہ بیان کے بعد کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے اور مسلمانوں میں برہمی کی لہر پائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔